وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه المطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ایک بار پھر ہم الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ آئسولیشن کے اس وقت کو بفضل خدا ایک مثبت وے میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جیسی عظیم نعمت کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے بھی ایک کلاس کی صورت میں گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کی صحبتوں سے فیض یاب فرمائے۔ قرآن و حدیث کا جو طالب علم ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک لمحے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے قرآن کی کسی آیت میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، یا اللہ رب العزت کی کسی نشانی میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا علم کے حصول کے لیے ایک عابد کی 70 برس کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو 70 برس تک مسلسل باوضو رہنا اور عبادات ادا کرتے رہنا، کہ ایک طرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شب بیداریاں، ساری عبادات 70 برس کی ایک طرف، فقط ایک لمحے کے لیے، فقط ایک لمحے کے لیے اللہ کی نشانی میں، اللہ کی آیت میں، قرآن کی آیت میں غور و فکر کرنا، وہ بھی بیٹھے بیٹھے، ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے، تو اللہ کی رحمت کتنے جوش میں آتی ہے۔ اس ایک لمحے کا اجر و ثواب اس خوش نصیب کو 70 برس کی عبادت سے افضل عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے اس عظیم رحمت کو اپنی جھولی میں بھرے۔ اور آپ پھر کاؤنٹ کر لیں کہ اگر ہم 1 گھنٹہ ادھر لگاتے ہیں، میرے پیارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے بیٹھے سارا سارا دن گزار دیتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، ذرا سوچیں کہ 1 گھنٹہ اگر ہم اس کلاس میں گزارتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں غور کرتے ہوئے، احادیث مبارکہ میں غور کرتے ہوئے، تو پھر 1 گھنٹے میں کتنی گھڑیاں آتی ہیں، کتنے لمحات آتے ہیں۔ ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ جھپکنے کی دیر۔ یہ کروڑوں لمحات جب 1 گھنٹہ میں ہم حاصل کرتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے اور احادیث مبارکہ میں غور و فکر کرتے ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں کس طرح سے موسلادھار بارش کی طرح ہمارے اوپر برستی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا نصیب عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہماری بچوں کو، اگلی نسلوں کو بھی اللہ پاک ہر نعمت کو مثبت راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ماشاءاللہ لیکچر نمبر 5 ہے۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سلیبس
آپ کے پاس جو پہنچ چکا ہے اس کو ہارڈ کاپیز پہ اتار لیں. سلیبس سامنے موجود ہو تو پھر پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. جس میں کچھ الفاظ ہیں قرآن کریم کے جن کو سمجھنا ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتے. چھوٹی آخری 10 صورتیں وہ تو قرآن پاک سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اور 13 بڑی صورتیں ہیں ان کو بھی قرآن پاک سے دیکھ سکتے ہیں، اور 24 احادیث مبارکہ. الفاظ اور حدیث مبارکہ کا سلیبس ہارڈ کاپی میں آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جو دوست زوم پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس تو یہ سلیبس واٹس ایپ سے پہنچ چکا ہے گروپ میں، اور جو فیس بک پہ حاضر ہیں اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ فیس بک پہ ہم ڈال دیں گے تو وہاں سے وہ سلیبس لے لیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ سلیبس سامنے رکھنے پر اس لیے زور دیا جا رہا ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ سمجھے پڑھے پورا سلیبس، اور اینڈ پہ اس کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے انشاءاللہ. ٹیسٹ کس طرح سے لینا ہے یہ ہم اس وقت بتائیں گے. ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹس منہاج القرآن مرکز لاہور سے ایشو کیے جائیں گے تمام حاضرین و حاضرات کے لیے، اور ان پر دستخط حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کے ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پڑھے سب دوست، اور سلیبس سامنے رکھتے ہوئے پڑھے. جو زوم والے ساتھی ہیں وہ برائے مہربانی اپنے مائک بند کر دیں. جب سب کے مائک کھلے ہوتے ہیں تو پھر ساری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. مائک بند کر دیں سب. اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا پہلا پورشن ہے قرآن کریم میں کثیر الاستعمال الفاظ کو سیکھنا، جن میں آج ہمارے پاس پہلا لفظ ہے فی. فا اور یا. فی. فی کا لفظی معنی ہے میں. یہ بھی حرف ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کلمات 3 قسم کے ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. تو فی بھی حرف ہے، اور یہ حرف جارہ، یعنی یہ تیسرا حرف آج آپ نے پڑھا ہے. تو تینوں حروف جو پڑھے ہیں تینوں حروف جارہ ہیں، اور حروف جارہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے. یہ حرف قرآن کریم میں 1682 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 1682 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب ایک بار میننگ آپ نے سمجھ لیا تو جہاں بھی آئے گا پھر آپ کو سمجھ پہلے سے ہوگی. اب اس حرف سے میں نے عرض کیا تھا کہ حرف جو ہوتا ہے کسی اسم کے ساتھ مل کر پھر اپنا معنی پورا ادا کر سکتا ہے، اپنا مقصد پورا ادا کر سکتا ہے. تو اس فی کے ساتھ اسم اشارہ، اسم ضمیر جب ملتا ہے تو پھر اس سے جو کثیر الاستعمال الفاظ قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے فی ہا. ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. اور اگر فی ہی ہا ہو کی صورت میں ہو یا ہی کی صورت میں ہو، جیسے قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. آپ نے دیکھا کہ فی جو ہے یہ ضمیر کے ساتھ مل کر بھی استعمال ہوتا ہے. فی ہا اس کا مطلب ہوگا اس میں، یعنی اس
مونس میں، ہا کس بھی مونس کے لیے، اور اگر ہو فی ہی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس مذکر میں. اور تیسرا لفظ فی کم، کم کی ضمیر آپ کو یاد ہوگی. ہم اور کم میں فرق کیا ہے؟ ہم غائب کے لیے جمع مذکر، اور کم حاضر کے لیے جمع مذکر. تو فی ہا اس میں مونس، فی ہی اس میں مذکر، فی کم تم میں، یعنی تمہارے اندر. تو یہ لفظ ان صورتوں میں قرآن کریم میں بار بار آتا ہے اور 1682 مرتبہ استعمال ہوا ہے. دوسرا لفظ ہے حرف الذی، بلکہ یہ اسم ہے، اسم موصول اس کو کہتے ہیں. الذی اسم موصول وہ ہوتا ہے جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. موصول کے معنی جڑا ہوا، یعنی ادھر اس سے جڑا ہوتا ہے، ادھر اس سے جڑا ہوتا ہے. اور اس کا مطلب ہے وہ جو، الذی وہ جو، یہ اس موصول واحد مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے اللاتی، الذی مذکر کے لیے اور اللاتی مونس کے لیے. اور اس کی جمع ہوگی الذین، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے قرآن کی. الذی کی جمع ہے الذین. اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، بن دیکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ فرمان پر یقین کر لیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہے کہ ہمیں پہلے دکھایا جائے. تو الذی واحد ہے اور اس کی جمع ہے الذین. اور ایک اور لفظ جو اس سے ریلیٹ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے للذین. للذین اس میں لامزر لی، لامزر لی جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ بھی 17 حروف میں سے، جس کے معنی ہے کے لیے. اور الذین وہ لوگ جو، للذین کیا ہوا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے. اب یہ لفظ جو ہے یہ ان صورتوں میں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. الذی واحد مذکر اسم موصول، اللاتی واحد مؤنث کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اور للذین اس کا مطلب ہوگا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے. اب ان الفاظ کے معنی یاد ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کریم میں بار بار جب آئیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی. دوسرا پورشن ہمارا ہے حدیث پاک کا، اور یہ بات میرا خیال روزانہ ہم ریپیٹ کرتے رہے تاکہ ہمیں یاد رہے، بھولے نہیں، کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 40 احادیث حفظ کر لی زندگی میں تو قیامت کے دن اس کو فقہاء کی صف میں اٹھایا جائے گا، فقیہ بنا کر اٹھایا جائے گا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا. اللہ پاک ہمیں 40 احادیث مبارکہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی ہماری حدیث پاک عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی الف رکعت. سبحان اللہ. ابھی علم کے بارے میں ہی شروع میں کچھ عرض کیا تھا میں نے، تو اسی کی ڈیفینیشن میں یہ حدیث پاک ہمیں ماشاءاللہ مل گئی ہے. عن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، لی مجھ سے، یعنی حضرت ابو ذر سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لِأَن تَغْدُوَ، یہ کہ تو صبح اس حال میں کرے، تو صبح اس حال میں کرے، فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، کہ تو سیکھے، فَتَعَلَّمَ تو سیکھے، باباً ایک باب، من العلم علم سے، علم کا ایک باب سیکھے، عمل به اس پر عمل ہوا ہو، او لم یعمل یا نہ ہوا، یعنی ایک باب علم کا سیکھا، اس پر ابھی عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، خیر وہ بہتر ہے، من اس سے، وہ بہتر ہے اس سے، ان تصلیہ کہ تو پڑھے، الف رکعت 1000 رکعت نفل، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے یہ کام کہ تو صبح اس حال میں کرے کہ تو علم کا ایک باب سیکھے. سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ اس وقت آپ اس قدر افضل ہیں کہ اپنی صبح کی مصروفیات میں آپ نے حدیث کی کلاس اور قرآن کریم کی کلاس لینا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، یا وہ لوگ افضل ہیں جو فضولیات میں پڑے ہیں، اس ٹائم کی قدر نہیں کر رہے. تو اس حدیث پاک سے جو مضامین ہمیں سمجھ آئے وہ کیا آئے؟ نمبر 1، علم کا ایک باب سیکھنا، جیسے یہ ہم نے ایک باب سیکھا، فی اور الذی کی ڈیفینیشن ہم نے سمجھی، تو علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. 1000 رکعت نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ایک دم سے پڑھ بھی نہیں سکتے، اور پھر قبول ہوئے یا نہیں ہوئے یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور جب ہم نے اپنی صبح سے مصروفیات میں علم سیکھنا رکھ لیا، تو علم کا ایک باب سیکھنے پر ہمیں 1000 نفل رکعت پڑھنے سے زیادہ ملے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 محافل تھی وہاں پہ، ایک محفل ذکر تھی، ایک محفل علم تھی. تو حضور علیہ السلام نے جس محفل کو پسند فرمایا وہ کون سی تھی؟ وہ محفل علم. محفل ذکر والوں کے پاس سے حضور گزرے تو مسکرا کے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے ذکر کریں، لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. جب آگے گئے محفل علم لگی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپریشیٹ بھی فرمایا اور ان کے ساتھ بھی بیٹھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صرف عبادت والے ہیں ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں، لیکن جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کو علم نہیں ملتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نہیں ملتی. علم والوں کو حضور اپنی صحبت سے بھی نوازتے ہیں.
علم والوں کی مجلس میں حضور تشریف فرما بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ علم ہمیں معرفت خدا بندی تک پہنچاتا ہے۔ علم اللہ کو ماننے کا وسیلہ ہے، اللہ کو جاننے کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک قول یاد آیا کسی اللہ والے کا کہ علم یہ نہیں کہ تم 1000 کتابیں پڑھ لو، 1000 کتابیں پڑھنے کا نام علم نہیں۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو خوف خدا اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے، پوری معرفت رکھتا ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے سورہ مومنون میں بھی، وہاں بھی یہ ذکر آئے گا کہ قرآن کریم نے جب فرمایا کہ اللہ کے قریبی بندے وہ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں یا کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول فرمائے یا نہ فرمائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی بیٹی یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع رکھنے والے، اللہ کی پہچان رکھنے والے، یعنی علماء باعمل ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو عالم وہ نہیں ہوتا جو 1000 کتابیں پڑھ کے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے لے، عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اور وہ ایسا عالم ہوتا ہے کہ جو کتابوں سے کچھ نہیں سیکھتا، جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی وسیلے نہیں ہوتے بلکہ اس کا دماغ علم لدنی کا مرکز بن جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں پہلا جو مضمون ہے وہ کیا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور دوسرا مضمون جو ہمیں سمجھ آیا کہ علم ہمیشہ ایسے عمل پر فضیلت رکھتا ہے جو بغیر علم کے، یعنی ایک عالم عمل کرتا ہے اور ایک علم کے بغیر شخص جو ہے وہ عمل کرتا ہے، تو عالم کا عمل جو ہے وہ علم کے بغیر عمل والے سے بہت فضیلت والا ہے۔ اب اس حدیث شریف کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ مزید شام تک اس کو بار بار پڑھ کے پکا کر لے حدیث پاک کو، جب ٹیسٹ ہوگا تو آپ میں سے کسی سے بھی کہا جائے گا کہ فلاں موضوع کی حدیث، انشاءاللہ پھر اس وقت آپ کو یاد ہوگی۔ اب تیسرا پورشن ہمارے پاس ہے اس کلاس کا، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے آیات کے حساب سے، مگر شان و عظمت کے حساب سے اس کے اندر ایک وسیع سمندر ہے عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا، اور پھر حضور علیہ السلام کا آگے تقسیم فرمانا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں 12، سورت نمبر ہے 108، اس کی آیات ہے 3، حروف اس کے اندر 42 42، اور دور نزول اس کا مکی ہے، رکوع اس میں 1 ہے، سجدہ کوئی نہیں، پارہ نمبر 30۔ یہ معلومات بھی اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اِنَّا، اس میں ان بے شک کے لیے جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا بے شک، اور نا، ان اور نا کا مرکب ہے یہ، ان بے شک، نا ہم، نا کا صیغہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہم، بے شک ہم نے، اعطینا، اعطینا، اعطا سے اعطینا، ہم نے عطا کیا، عطا عین تو یا، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عطا، یعنی عطا کرنا، دوسرے کو دے دینا۔ نا کے معنی ہم نے عطا کیا کا، آپ کو۔ اب یہ کاف زبر کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، عطا کر دیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عطا، دینا، اور ایک عین کوئی سے عطا، اس کا معنی بھی دینا۔ فرق کیا ہے؟ عطا، جب عطا کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بطور گفٹ دے دینا کسی کو چیز، اس کو مالک و مختار کر دینا، کسی کو مالک و مختار کر دینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، مالک و مختار کر دیا ہے، کس کا؟ الکوثر، الکوثر کا۔ اب الکوثر کیا ہے؟ اس میں کل کائنات کی ساری نعمتیں، ساری عظمتیں، جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، حضور کی عظمت سارے نبیوں سے افضل، حضور کا ذکر کہ اللہ رب العزت خود ازل سے ابد تک کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے دعویٰ فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام کو کثیر امت عطا فرمائی گئی، معجزات عطا فرمائے گئے، اور اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے ایک نہر دیکھی، بہت وسیع نہر، جس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے اندر ہیرو جواہرات کا فرش بچھا ہوا تھا، اس کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید اور ٹھنڈا میٹھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہر کون سی ہے، تو جبرائیل امین عرض کی حضور یہ نہر کوثر ہے، الکوثر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نہر کوثر قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بہت بڑا حوض ہوگا، حوض کوثر، جس پر چاروں طرف کناروں پر اتنے پیالے پڑے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور چاروں خلفائے راشدین حضور کے چاروں یار چاروں کناروں پر بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اتنے پیالے اس لیے رکھے ہوں گے تاکہ جو پانی پینے کے لیے امتی آئیں
तो किसी को इंतजार ना करना पड़े, तकलीफ ना सहनी पड़े। और हुजूर फरमाते मैं खुद अपने दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर से प्याले भर भर के उम्मतियों को पिलाऊंगा। लेकिन बात यही है, हकीकत यही है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कि कयामत में उन्हीं को हौज़े कौसर मिलेगा जो आज इस पर यकीन रखेंगे कि इन्नल्लाह मुअती व अना कासिम, कि अल्लाह अता करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते हैं। ये अता खुदा की होगी, ये तकसीम करने वाले मुस्तफा होंगे। और अगर आज इनकार किया हुजूर की अताओं से तो फिर हौज़े कौसर पर प्याला नसीब नहीं होगा उन लोगों को भी और उनको भी जो चारों खुलफाए राशिदीन के नाउज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ रखने वाले, कोई 3 खुलफा से बुग़्ज़ रखने वाला, कोई एक मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला, नाउज़ुबिल्लाह मिनहुम। तो उनको भी ये प्याले नसीब नहीं होंगे क्योंकि चारों किनारों पर वो मुहाफिज बैठे होंगे। जो उनके पास जा सकेगा, रसाई हासिल कर सकेगा तो उसी को वो प्याला मिलेगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि नहर कौसर एक बहुत बड़ी नहर जो अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दी, और नहर मेरी होगी, मैं उसका मालिक व मुख्तार हूंगा अल्लाह पाक के हुक्म से। और वो इतनी बड़ी नहर होगी कि सारे जन्नतियों की जन्नतों में उस नहर से एक एक नहर जारी होगी। जितने जन्नत में होंगे मोमिनीन कामिलीन, उनकी जन्नतों में जो नहरें जारी होगी तो एक नहर नहर कौसर से उनको मिलेगी। और फिर वही बात, वही हकीकत कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो अल कौसर से मुराद खैर कसीर है, हर फजीलत है, कसरत की इंतहा है। और अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कायनात में जो भी खैर कसीर है सब कुछ मुस्तफा को अता फरमा दी और खुद गवाही दे दी कि हमने आपको अता कर दी है बतौर तोहफा। मालिक खुदा है और अल्लाह ने अपनी रजा से और अपनी मोहब्बतों से हुजूर को नवाजा कि अपने खजानों का मालिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दिया। और इन्ना अअतैना कल कौसर की गवाही देकर इस बात की तस्दीक फरमा दी। अब इसमें हम गौर करें कि जहां भी अल्लाह ताला, ये बातें बड़ी जरूरी है इसलिए मुझे करना पड़ती है, कि जहां भी अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों का जिक्र फरमाते हैं तो उसके साथ ही अपनी अजमत बयान फरमाते हैं कि ये काम हमने किया है। ये जरूर फरमाते हैं, जैसे हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया तो क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसी तरह इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि नंबर एक तो ये कि अगर अल्लाह ताला इन्ना अपना जिक्र ना फरमाते तो जो उशाक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कहीं हुजूर को खुदा ना समझ ले कि हुजूर अपने इख्तियार से सब कुछ करते, नहीं। खालिक अल्लाह है और हुजूर मखलूक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें वो हैं कि जिनको सिवाय खुदा के कोई नहीं जान सकता। और वो सारी की सारी अजमतें अल्लाह ताला ने हुजूर को अता फरमाई और अजमतों के सबसे आला मकाम पर बिठाया कि अल्लाह के बाद हुजूर का मुकाम है। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की अता से। अल्लाह खुदा है, अल्लाह माबूद है और हुजूर बंदा है, आबिद है, खुदा नहीं है। आला हजरत ने इतना प्यारा फरमाया है
کہ ہماری محبتوں کو دیکھ کر، اپنے نبی کے ساتھ ہمارے عشق کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم حضور کو خدا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں پتا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے، کل کائنات کا خدا ایک ہے۔ تو حضور کی شان کیا ہے؟ فرماتے وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، وہ محب ہے، وہ محبوب ہے، وہ محب ہے، وہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر جو فرماتے ہیں پہلے کہ ہم نے یہ کیا تاکہ بہت محبت کرنے والے حضور علیہ السلام سے کہیں حضور کو خدا نہ سمجھ لے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت دیکھا تو عیسائیوں نے کہہ دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا ہمیں اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو گروہ مسلمانوں میں سے ہی غیروں پہ تو ہمیں شکوہ ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو نہیں مانتا اور نہیں ماننا چاہتا، بحث کرتا ہے کہ وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، وہ نور ہیں، نور نہیں ہے، وہ بشر ہیں، بشر نہیں ہے، یا ان کو علم غیب ہے، نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں میں بحث کرتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ یہ جان جائیں کہ یہ عظمتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، یہ عظمتیں تو خود مصطفیٰ کا رب ہمیں بتا رہا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں بنیں گے، نعوذ باللہ، وہ تو خدا کی گواہی کے منکر بنے گے، اور جو خدا کی گواہی کے منکر بنیں گے ان کا پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں، تو اس سے پہلے اپنی عظمت کا اور اپنا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرما دیا ہے۔ اب اس کے شکرانے کے طور پر اور اس کی حفاظت کے طور پر دیکھیں، جب کوئی کسی کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ لاکرز لیتا ہے، وہاں پہ اتنے کرائے دیتا ہے، کسی نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو چیز اعلیٰ ملتی ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے الکوثر عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تو پھر فرمایا کہ سامان حفاظت بھی رکھنا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ فصلی، واپس سلی، نماز پڑھو، صلات پڑھو، یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، سلی، بس آپ نماز پڑھو، لی کے لیے، ربی کا اپنے رب، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہو، ون ہر، اور قربانی کرتے رہو۔ اب نماز ایک ظاہری عبادت ہے اور قربانی ایک باطنی جذبہ ہے۔ اب اس قربانی سے مراد صرف بڑی عید آئے تو بکرے اور گائے ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی سے مراد ہے کہ اپنی ہر چاہت کو، اپنی ہر آرزو کو اللہ کی آرزو پر قربان کرنا۔ ہمارے دل میں، یہ دل جو خدا کا گھر ہے، خدا کا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اور بندے کے حوالے جب کیا
تو بندوں نے تو خانہ کعبہ کو بھی بت خانہ بنا دیا تھا. تو اس گھر کو، اس اللہ کے گھر کو ہر آلائش سے، ہر بت سے پاک رکھو. یہ گفتگو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے اور حضور کی وساطت سے پوری امت کو ہے کہ ایک نماز ادا کرنی اور دوسرے جذبہ قربانی کبھی بھی اندر سے ختم نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، ہر چیز. مال ہے قربان کرو، جان ہے قربان کرو، وقت ہے قربان کرو، علم و حکمت ہے قربان کرو، اولاد ہے قربان کرو، اپنی خواہشات، اپنی آرزویں. ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی آرزو کی خاطر کیا کیا کچھ کر جاتا ہے. جھوٹ بھی بول جاتا ہے، حرام بھی کھا جاتا ہے، دوسروں کے گلے تک کاٹ دیتا ہے، ظلم کی انتہا کر دیتا ہے اپنی چھوٹی سی آرزو پوری کرنے کے لیے. لیکن جو بندہ مومن کامل ہے، اللہ کا مخلص اور مخلص بندہ ہے، وہ ہر ایسی آرزو سے بچتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف جائے. ہر اس آرزو کو قربان کر دیتا ہے. اس کے اندر کوئی آرزو نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ بس میرا اللہ راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. تو جو اس جذبہ قربانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور کسی بھی غلط چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، کسی بھی غلط خواہش کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے، تو پھر وہ اللہ کی ان عطاؤں کے محافظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان عطاؤں کی حفاظتیں ان کے ساتھ جاری رہتی ہیں جو اللہ پاک نے ان پر کی ہوتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک جب بھی ہمیں کسی اعلیٰ منزلت سے، فضیلت سے، مقام سے نوازے، کچھ بھی نعمت بڑی عطا فرمائے، تو پھر اس کی حفاظت کا سامان ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، حضور پر نثار تھے. تو حضور علیہ السلام کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، وضو کرواتے، صفائی کرتے، اور حضور علیہ السلام کے جوڑے مبارک کو صاف کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے تو حضور کے جوڑا ایک دس اپنے سینے سے لگا کے حضور کے پیچھے پیچھے پھرتے. اتنا بڑا شرف ان کو ملا، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اتنا خوش ہوئے ان سے کہ حضور نے فرمایا کہ ربیعہ آج میں تم سے بہت خوش ہوں، آج تم نے جو کچھ مانگنا ہے مانگو. تو حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور کوئی خواہش نہیں، بس ایک خواہش ہے کہ جیسے دنیا میں اس جہان میں آپ کے قدموں میں رہتا ہوں تو آخرت میں بھی آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے، جنت میں بھی آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے. حضور علیہ السلام نے محبت کے ساتھ مسکرا کے دیکھ کر فرمایا کہ ربیعہ تجھے یہ نعمت عطا کر دی گئی، تو خوش ہو جا کہ تجھے یہ انعام عطا کر دیا گیا کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح حضرت ربیعہ بہت خوش ہوئے، خوشی سے جھوم اٹھے. حضور نے فرمایا لیکن میرے صحابی، یہ انعام تمہیں مل گیا ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا تیرا کام. اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن کے پیچھے جو دشمن لگا ہے نفس اور شیطان کی صورت میں، وہ اس کو دی ہوئی اعلیٰ چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن میں سب سے اعلیٰ چیز ایمان ہوتی ہے. تو اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے. پھر حضرت ربیعہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عطا کی حفاظت بھی آپ ہی مجھے فرمائے کیسے کروں؟ تو آقا نے فرمایا کثرت سجود سے، کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ اس نعمت کی حفاظت کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے نوافل پڑھا کرو، سجدے کیا کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کی سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. اور آپ سب بتائیں ذرا سب سے قیمتی چیز کون سی ہے ہمارے پاس؟ ایمان. ایمان عشق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے.
ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بتا دیا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، اور ہر بری خواہش سے دور رہنا ہے۔ جب ہم کوئی بری خواہش سوچتے ہیں تو سوچنے پر ابھی ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک دیکھتے انتظار کرتے کہ بندہ رک جائے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، بندہ رک جاتا ہے۔ اور جو ہٹ درم ہوتے ہیں، نہیں رکتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی حفاظت جو ہے ایمان کی وہ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر بری خواہشات میں پڑے رہے تو پھر آپ دیکھ لیں پہ پہ کیا حال ہوگا، پاس کیا رہ جائے گا، نعوذ باللہ سارا سامان چوری ہو جائے گا۔ اور ایمان کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ ایمان چرا لے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ باطل قوتیں کبھی ہمارے ہاتھ سے قرآن نہیں چھڑواتی کہ قرآن چھوڑ دو پڑھنا، یا نماز چھوڑ دو، نمازوں کی طرف بھی بڑی وہ تیزی سے دعوت دیں گے، قرآن سے بھی نہیں ہمیں روکیں گے تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائل سے روکیں گے، کوئی نعت پڑھنے سے روکے گا، کوئی درود و سلام سے روکے گا، رنگ برنگے بہانے کریں گے کہ یہ درود پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کا سارے فرشتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا کرو، اور کثرت سے سلام بھی پیش کرتے رہا کرو۔ کوئی درود یہاں پر متعین نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے اور کوئی درود پڑھنا جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ درود آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پرشین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، ہر لینگویج میں درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ہے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو اس کو اردو ترجمہ کر کے پڑھ لیں، اس کو انگلش ترجمہ کر کے پڑھ لیں، کسی بھی صورت میں درود پاک پڑھنا اتنا ہی افضل ہے۔ تو کثرت درود سے ایمان کی حفاظت ہوگی، کثرت سجود سے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور قربانی کے جذبہ سے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ سارا ہتھیار دے دیے کہ فصلی لربک کا، اور سلی جو ہے اس کے اندر نماز کا بھی حکم ہے، اور سلی صلات، درود کے لیے بھی صلات کا ہی لفظ ہے، آپ دیکھیں نماز کے لیے بھی صلات کا لفظ ہے، اور درود کے لیے بھی صلات کا لفظ۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز درود کے بغیر نہیں ہے، درود نماز کے ساتھ ہے، نماز درود کے ساتھ، اور جذبہ قربانی سے حفاظت ہوگی۔ پھر جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ابتر کہتے ہیں، جیسے کفار نے کہا ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اس لیے ان کی نعوذ باللہ نسل آگے نہیں چلے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کی کثرتیں عطا کر دی، ایک بیٹا کیا رہ گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ محبوب باقیوں کی نسل بیٹوں سے چلے گی، اور تیری نسل میں تیری فاطمہ سے چلاؤں، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کی عظمت ہے کہ جتنے پوری دنیا میں سادات کرام ہیں وہ ساری حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو حضور علیہ السلام
अल्लाह पाक ने वादा फरमाया, और फिर फरमाया कि ये जो आपको नाउज बिल्ला करोड़ बार नाउज बिल्ला अबतर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना बेशक शानिअका आपका दुश्मन, वल अबतर वही बे औलाद बेमुराद नाकाम इस दुनिया से जाएगा, नामुराद होगा, बे औलाद होगा, नाकाम होगा और इस दुनिया से जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ कि जिन लोगों ने ये लफ्ज हुजूर के हक में बोला था, उनको अल्लाह पाक ने बे औलाद और नामुराद इस दुनिया से मार के भेजा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत किराम पूरी दुनिया में कसरत के साथ मौजूद है। हजरत फातिमा की नस्ल से, हजरत फातिमा की औलाद से, और पूरी अजमतों की हामिल सैयदजादा जहां भी हो या सैयदजादी जहां भी हो, तो उस जो अजमतें अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं वो किसी और के नसीब में नहीं होती। और ये निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने की। तो इससे उम्मत के लिए भी, उम्मत के मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए भी दर्स है कि किसी के कहने पर दुख ना किया करो, अल्लाह पे भरोसा रखा करो। जो नेमतें अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई है बस उनकी हिफाजत रखो, कसरत कसरत सुजूद से और कसरत दरूद से उनकी हिफाजत रखो। बेशक तुम हमेशा सरबुलंद रहोगे और तुम्हारा दुश्मन ही नामुराद होगा। एक मुकाम पर अल्लाह पाक ने और भी वादा फरमाया है कि वह अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि बेशक तुम ही सरबुलंद रहोगे, हमेशा तुम्हारा सरबुलंद रहेगा, तुम ही फतहयाब रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिन होके दिए, ईमान कामिल के साथ जिंदगी गुजारोगे। ईमान कामिल किसका है? जो हर वक्त अपने नबी के साथ अपने नबी के साथ है। हदीस शरीफ कल भी मैंने आपके सामने पेश की थी कि ईमान किसका मुकम्मल है? कि जिसके दिल में हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, दुनिया के सारे रिश्तों से, हत्ता नफ्सी अपनी जान से भी ज्यादा होता है। तो फिर ईमान वालों के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, और वो इश्क रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस दौलत की हिफाजत के लिए क्या करना है? फसल्ली रब्बिका वनहर, अल्लाह की बारगाह में कसरत सजूद भी रखना है, नमाज भी अदा करनी है, और अपने दिल का रुख भी अल्लाह की तरफ रखना है। इन दोनों, सल्ली ली रब्बिका वनहर, सल्ली ली रब्बिका इससे मुराद जाहिरी रुख अपना अल्लाह की तरफ रखना है, वनहर और अपना बातिनी रुख भी अल्लाह की तरफ रखना है। अपने बातिन का रुख भी अल्लाह की तरफ रखना है और जाहिर का रुख भी अल्लाह की तरफ रखना है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रखना है। इंशाअल्लाह हमारा दुश्मन हमेशा नामुराद होगा। दुश्मन कितना ही जोर लगा ले, नबी के गुलामों को कभी हरा नहीं सकता। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास जंगे बदर की सूरत में अल्लामा इकबाल ने बड़े प्यारे उनके बारे में फरमाए अल्फाज के थे, उनके पास 2 घोड़े, 6 जरहे, 8 शमशीरें, और बदलने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का हादी एक काली कमली वाला था। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था, तो एक सादा सी काली कमली वाले। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें उन अजमतों वाली हस्तियों के कदमों की खाक बनकर अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान नस्ल, हमारे बेटे और बेटियां, बजाय फजूलियात में वक्त गुजारने के तो कसरत सुजूद और कसरत दरूद की तरफ आए और अल्लाह की अता की हुई नेमतों को, जो किसी भी सूरत में, हर नेमत अल्लाह की तरफ से आती है, जो कुछ भी मिलता है अल्लाह की तरफ से मिलता है, और उसके इस्तेमाल के 2 रास्ते होते हैं, एक राइट होता है, एक रॉन्ग होता है। जिसने राइट रास्ता इख्तियार कर लिया वो कौन है?
अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन पर अल्लाह की इनामात की बारिशें हैं, दुनिया में है, कब्र में है, हशर में होंगे, जहां भी होंगे। जिन्होंने उसी रास्ते को रॉन्ग कर लिया, रॉन्ग रास्ते पर चल पड़े, उसका इस्तेमाल रॉन्ग की तरफ ले गए, जैसे सोशल मीडिया को आप देख लें, फिर वो कौन होंगे? वो है अल मग़दूब अलैहिम अद्दालीन, वो जिन पर अल्लाह का गजब हो जाता है, अल्लाह जिनसे नौज़ बिल्लाह नाराज हो जाता है और वो गुमराह हो जाते हैं सीधे रास्ते से। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल रहने की तौफीक अता फरमा और मग़लूब अलैहिम और दालीन से हमें बचने की हमेशा तौफीक अता फरमा। तो इसके लिए हमें कसरत सुजूद और कसरत दरूद की तरफ आना होगा और फजूलियात को छोड़ना होगा और इल्म के हुसूल की तरफ आना होगा। इल्म हासिल करना जो है वो इंसान को कितना अफजल कर दे। सूरह कौसर तो माशाल्लाह सबको जुबानी याद होती है, तो इसको फिर पढ़ ले 3 बार ताकि बरकत मिल जाए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है सूरह मोमिनून की आयात जो हमने शुरू की हुई है, इसमें आज हमने पढ़नी है। सूरह मोमिनून पढ़ने के लिए कुरान करीम अपने सामने रखा करें। पारा नंबर 18 है और सबसे पहली सूरत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम कुरूनन आखरीन, आयत नंबर 42। सुम्मा फिर अनशअना, ये लफ्ज बार बार आ रहा है। इंशा के मानी होते हैं पैदा करना। अच्छा, यहाँ पर इंशा ये लफ्ज दो तरह से आता है, दो सूरतों में, एक इंशा और एक इन अलग और शाह अलग। तो इसको बाज लोग समझ नहीं पाते और एक ही तरह से पढ़ जाते हैं। तो इंशा जो है ये मस्तर है अनशा से, इसके मानी है पैदा करना। और इन अलग और शाह अलग हो तो इन के मानी है अगर शाह चाह, शाह के मानी होते हैं चाहना। इससे यशाउ फिल मुजारे बनता है, तो शाह चाह, यशाउ चाहता है या चाहेगा। तो इस जब हम कहते हैं इन शाह अल्लाह ताला, ये हर काम के लिए जो भी हम करना चाहते हैं तो इन शाह अल्लाह ताला जरूर कहना चाहिए। अगर ना कहें तो उस काम में फिर बरकत नहीं आती। बरकत के लिए और कामयाबी के लिए इसमें हम अल्लाह ताला की चाहत को शामिल करते हैं, और अल्लाह की चाहत से बढ़ के बरकत और क्या हो सकती है। तो इसको फर्क को याद रखना है, ये दोनों तरह से कुरान करीम में आएगा। इंशा जो है ये इकट्ठा लिखा होता है और इंशा अल्लाह वाला अलग अलग होता है, और दोनों में फर्क भी है लिखने में। इसमें इंशा है, आखिर में हमजा नहीं है, और उसमें इन अलग है, शाह अलग है। इसमें शाह आखिर में हमजा आता है अगर अल्लाह ने चाहा। सुम्मा फिर अनशअना, हमने पैदा किए, मिन बादिहिम उनके बाद, यानी इससे पहले कौम आद या समूद का जिक्र है कि उनको नाफरमानियों की बाइस अल्लाह पाक ने एक जोरदार चिंगाड़ के साथ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। और उसके बाद फिर मिन बादिहिम उनके बाद कुरूनन आखरीन, दूसरी उम्मतों को पैदा किया यके बाद दीगरे। कुरून कर्न की जमा है, कर्न के मानी एक उम्मत, कर्न सदी को भी कहते हैं अरबी में, और आखरीन दूसरी, आखरीन का मतलब दूसरी, यानी उसके बाद यके बाद दीगरे दूसरी उम्मतों को भी हमने पैदा किया। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून, मा तस्बिकु नहीं आगे बढ़ सकती
मिन उम्मतिन, कोई भी उम्मत, यहाँ मिन के मानी आप करेंगे कोई भी, यानी उम्मतों में से कोई भी उम्मत आगे नहीं बढ़ सकती अजलहा, अपने मुकर्ररा वक्त से, जितना वक्त उनको अल्लाह पाक ने लिख दिया, दे दिया। वमा यस्तअखिरून, और नहीं वो लेट हो सकती, पीछे हट सकती। यानी जो एक वक्त किसी का दुनिया में मुकर्रर है दुनिया से जाने का, किसी कौम का हो या किसी एक फर्द का हो, अल्लाह की मर्जी से जो लिखा गया अल्लाह पाक की अता से, उससे वो ना एक लम्हा आगे बढ़ सकता है ना एक लम्हा पीछे। जैसे हमारा कोई अजीज चला जाता है तो हम रोते हैं कि काश हमें पता चल जाता, हम ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने जो वक्त लिख दिया है उस वक्त से ना कोई आगे जा सकता है ना पीछे हो सकता है। सुम्मा, यानी कि उम्मतें आती रही और अपना अपना वक्त पूरा करके जाती रही। सुम्मा, फिर अरसलना रुसुलना तत्रा, अरसलना ये भी लफ्ज है कितनी बार आ चुका है यहाँ तक, इरसाल करना, भेजना। अरसल ना, ना जहां भी आएगा उसका मानी होगा हम। फिर हमने भेजा रुसुलना, रुसुल रसूल, ना हमारे, फिर हमने अपने रसूलों को भेजा तत्रा, पै दर पै, लगातार। यानी जैसे जैसे उम्मतें भेजी, हर उम्मत के अंदर एक एक रसूल भेजा। और ये पहले जमाने में यही था कि एक वक्त में हजारों अंबिया इकराम होते थे, क्योंकि हर बस्ती में एक अलग नबी होता था और अपने अपनी कौम को संभालता। तो इस तरह अंबिया इकराम के सिलसिले जारी रहे। लेकिन कुल्लमा जाअ उम्मतर रसूलुहा कज़्ज़बूहु फअतबअना बअदहुम बअदन वजअलना अहदीसा। कुल्लमा, जब भी, जाअ आया, जाअ आया, उम्मतन किसी उम्मत के पास, रसूलुहा उसका रसूल, जब भी किसी के पास उसका रसूल आया, कज़्ज़बूहु तो उन्होंने उसको झुठलाया, फअतबअना तो हमने भी पैर पैर किया कि बादहुम बाद, एक दूसरे के पीछे उनको तबाह किया, हलाक दर हलाक करते गए। अतबाना, एक दूसरे के पीछे, बादहुम बादन, एक बाज को बाज के पीछे हम हलाक करते गए, जो नबी की नाफरमानी करते गए हम उसको हलाक करते गए। वजअलनाहुम अहदीसा, और हमने उन्हें दास्तानें बना डाला, किस्से कहानियां बना डाला। अब उनके किस्से हैं जो हम कुरान में पढ़ते हैं। फबुअदल लिकौमिन ला युमिनून, बस बर्बादी है, हलाकत है उस कौम के लिए जो ईमान नहीं लाते। लिकौमिन, उस कौम के लिए, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। अब ये युमिनून का लफ्ज भी आप पढ़ चुके हैं पहले, इस वजन पर जो भी आएंगे, या से मुराद वो, वाओ नून सब, और दरमियान में ईमान, वो सब ईमान ला नहीं लाते। तो हर उम्मत में नबी आए, जिस उम्मत ने बात नहीं मानी, झुठलाया, तो अल्लाह पाक फरमाते कि हमने उन सबको बर्बाद कर दिया, जो जो नबी की नाफरमानी करते गए। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना बि आयातिना व सुल्तानिन मुबीन। सुम्मा, फिर, अरसलना हमने भेजा, ये फिर वही लफ्ज आ गया, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, व अखाहु, वाओ और अखा भाई, हु उनका, इन मूसा अलैहिस्सलाम का, हारून, हारून अलैहिस्सलाम को, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, आयातिना, अपनी आयात के साथ, बी के मानी साथ या देकर, आयात, आयात ना हमारी, ना की भी हमारी, हमने अपनी आयात के साथ उनको भेजा। व सुल्तान मुबीन,
اور واضح دلیل کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ. سلطان یہاں مراد ہوگا دلیل، مبین روشن، اور مبین روشن دلیل کے ساتھ بھیجا. اور سلطان مبین سے مراد ہے معجزات. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھائے، جن میں ان کا ید بیضا تھا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے، جب باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا، اور وہ بیماری نہیں تھی بلکہ نور تھا. دوسرا معجزہ آپ کا عصا تھا کہ وہ عصا نبوت کہلاتا تھا، جو حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، جو آپ کے سسر بھی تھے. تو وہ نبیوں سے آگے نبیوں میں منتقل ہوتا تھا. غیر نبی اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا. غیر نبی اگر پکڑتا تو وہ اژدہا بن جاتا، نبی پکڑتا وہ اپنی صحیح حالت میں رہتا. تو وہ عصا جو تھا وہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب انہوں نے جادوگر کے جادو کے سامنے پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کی ساری جادوگری کو ہڑپ کر لیا. تو یہ معجزہ سلطان مبین. تو یہ واضح معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بھیجا. اور کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ فاستکبروا کانوا قوما عالین. فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوما عالین ظالم اور سرکش قوم. وہ ظالم اور سرکش لوگ تھے. فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، جس کو چاہتا مار دیتا، جس کو چاہتا، جس کو سزائے موت بھی ہوتی اس کو بھی معاف کر دیتا، چھوڑ دیتا، کہ میں چاہوں تو مار بھی سکتا ہوں، چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں. پھر اس نے قتل و غارت کا ایک اسی سلسلہ شروع کیا کہ جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اتنا وہ متکبر شخص تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے کے لیے منتخب فرمایا. اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی، بہت جلال والے نبی. اللہ تعالیٰ نے پھر دشمن کے مطابق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت بھی عطا فرمائی، جلالی طاقت بھی عطا فرمائی. تو ساتھ ان کے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی بھیجا، انہوں کو فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا. اور معجزات دے کر بھیجا. دیکھیں نبی کے لیے معجزات کو اللہ پاک نے لازم فرمایا، اسی طرح ولی کے لیے کرامات کو لازم فرمایا. یہ دونوں اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں. معجزات صرف نبی کی شان ہے، اور کرامت ہر ولی کی شان ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ما فوق الفطرت کوئی عمل ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی نے کہا معجزہ دکھائیں، تو انہوں نے کہا کیا دیکھو گے؟ عرض کی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو آقا علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر پہاڑی پر بیٹھے ہوئے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. جیسے پہلے منتظر تھا کہ وقت کب آئے گا جب میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوگا اور میں کٹ کر حضور کے قدموں میں گر جاؤں. ساری کائنات حضور کی ہے، اور حضور کے عشق میں ساری کائنات قائم ہے، تو حضور کے عشق میں قائم. تو معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب اور نرم دلوں والے کہ جو پہلی دعوت بھی قبول کر لیتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی زبانی دعوت کو پہلی بار میں ہی قبول کر لیا اور اللہ کے سامنے جھک گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ دیکھنا مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ وہ اس بات کو مان جائیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سچ بول رہا ہے.
मोजज़ात इसलिए होते हैं। इसी तरह औलिया किराम की ड्यूटी भी अंबिया किराम जैसी होती है। औलिया किराम की जमात भी रसूल नुमा तहरीक होती है। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा का मकाम बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। यानी उलमा बाअमल, सूफिया, औलिया कामिलीन ये नबियों की ड्यूटी अदा करते हैं, नबियों की ड्यूटी अदा करते हैं। जब ये नबियों के वारिस होते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि उलमा नबियों के वारिस होते हैं। तो फिर नबियों को जो ताकत अल्लाह पाक ने दी होती है, उस ताकत में से कुछ हिस्सा फिर औलिया को भी अता होता है, और उस ताकत का नाम है करामत। तो औलिया किराम करामत दिखाते हैं, और करामत दिखाना भी इसलिए जरूरी होता है कि जो नहीं मानने वाले उनको मनाना है। जैसे ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान जमीन पर कदम रंजा फरमाते हैं, हिंदुओं का माहौल है, हिंदू सरजमीन है, उनको मोमिन बनाना है, मुसलमान बनाना है, फिर उसके लिए करामात की जरूरत थी। आपने फिर ऐसी ऐसी करामात दिखाई कि 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। जरूरी होता है। अगर कोई शिकवा करे कि करामत क्या होती है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, वली कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला बंदे को वसीला बना के सब कुछ करवाता है। अल्लाह खुद तो नहीं आता ना यहाँ बंदे मिलने या उनसे गुफ्तगू करने, अल्लाह ताला अपने बंदों से ही सारे काम करवाता अपने काम है, करवाता अपने बंदों से। अब अगर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुर्दे को जिंदा करते हैं, तो ये उनकी ताकत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि मैं बंदे का हाथ बन जाता हूँ। ये बंदा जब मेरी इबादत करते करते, नवाफिल अदा करते करते मेरे करीब आता है, इतना करीब आ जाता है कि मेरे नूर में डूब जाता है, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिस हाथ से वो अमल करता है। मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिस जुबान से वो बोलता है। मैं उसकी नजर बन जाता हूँ जिस नजर से वो देखता है। मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिस दिल से वो सोचता है। मैं उसका कदम बन जाता हूँ जिस कदम से वो चलता है। तो जाहिरन देखने में वो बंदा होता है, मगर उस अंदर हरकत सारी हुक्म खुदाबंदी से आती है, क्योंकि वो खुद को मिटा चुका होता है, और उसके अंदर सारे का सारा ऑर्डर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का चलता है। तो वो इशारा करता है 100 साल के मुर्दे की तरफ कि कुम बे इज़्नी, और मुर्दा जिंदा होकर उठ के खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से होता है। नबी के लिए मोजज़ा जरूरी है, और वली के लिए करामत जरूरी है। करामात दिखाई तो ख्वाजा अजमेरी, अब ये लंबा चैप्टर है, दिल करता है सब कुछ बयान करूं, लेकिन फिर किसी मौका पर इंशाल्लाह। तो उन्होंने किस किस तरह से करामात दिखाई, और तकरीबन 1 करोड़ हिंदुओं ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। और ये बड़े सगीर पाक हिंद में इस्लाम का आ जाना, इस्लाम का परचम लहरा जाना, ये किसी दुनियावी हुक्मरान ने डंडा पकड़ के नहीं किया। ये सारा औलिया किराम का फैज है, औलिया किराम की किरामतों का फैज है। वो आके अपना अखलाक, अपने हुस्न अखलाक से, अपने नेक अमाल से, और अपनी करामतों से उन्होंने बड़े सगीर पाक हिंद में इस्लाम फैलाया। तो इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सुल्तानी मुबीन देकर फिरौन की तरफ भेजा। बहुत सरकश था और मुतकब्बिर था। फकालू, तो उन लोगों ने कहा, यानी सरदारों ने, नुमिनु, आ की मानी क्या, ये भी कई बार पढ़ चुके हैं। नुमिनु, हम ईमान लाए, ली बशरईन, ली के मान होंगे पर, बशरईन दो शख्स, क्या इन दो लोगों पर हम ईमान, मिसलिना जो हमारी ही मिसल है, जो हमारी ही मिसल है, हमारी तरह के बशर है। करें कि हर उम्मत के बड़ों ने यही बात की, नबी सबसे पहली बात ये की
یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ان پر ہم ایمان لائیں۔ وقومہما، جبکہ ان کی قوم، یہاں واو حالیہ ہے، اس واو کے معنی اور نہیں ہے بلکہ حالانکہ قومہما، ان دونوں کی قوم، لنا، ہمارے لیے، عابدون، غلام ہے، ان دونوں کی قوم تو ہمارے غلام ہے، ہم ان پر کیسے ایمان لائیں؟ کیا اپنی برتری جتلانا چاہتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، فَكَذَّبُوهُمَا، پس کذبو، جٹلایا انہوں نے، ہما، ان دونوں کو، فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے، من المہلکین، ہلاک کیے جانے والوں میں، ہو گئے ہلاک کیے جانے والوں میں۔ اب ہلاکت کی ڈیٹیل ساری ابتدائی صورتوں میں گزر چکی ہے، تو یہاں پر مختصراً سب کو دوبارہ سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا سبق یہاں پہ پڑھیں سارے ساتھی اتنے آیات کی تفسیر گھر میں بیٹھ کے ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ تفسیر پوچھیں تو تفسیر ضیاء القرآن بہت آسان فہم اور جامع ہے، اس کو پڑھیں اور پھر سمجھ آ جاتا ہے سارا واقعہ۔ تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو اور وہ ہلاک کیے جانے والوں میں ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ضیاء القرآن کے علاوہ بھی جو بھی آپ تفسیر پڑھنا چاہیں، تفسیر مظہری میں نے دیکھی ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے، تفسیر نعیمی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور جو بھی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں تو جو بھی آپ کے گھر میں ہو، تفسیر ضیاء القرآن جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مختصر اور جامع ہے، اور پیر سید کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ ابھی تفسیر آئے گی انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ العالی کی بھی، انشاءاللہ وہ تو پھر ایک انمول تحفہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، وَلَقَدْ، اور بے شک، آتینا، ہم نے عطا کیا۔ دیکھیں آتی، ابھی میں نے سورہ کوثر کے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک لفظ آتینا بھی ہے عطا کرنے کے لیے، اور ایک اعطینا، عین تو الف، تو آتینا جو ہے اس کا مطلب ہے دے دینا، کسی کو گفٹ کر دینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، یعنی ان کی امت لوگ کتاب کے ذریعے ہدایت پا جائیں۔ اب نبی کا نام لے کے تو دعوت پوری امت کی مقصود ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، ابن مریم، ابن مریم کون ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی ہے، حضرت مریم، پاکیزہ مریم کے گھر میں۔ وَأُمَّهُ، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے، قرآن نے ابن مریم فرمایا۔ اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو، اور امہو، اور ان کی ماں کو، والدہ کو، آیتن، نشانی، آویناہما، اور ہم نے ان کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، آوینا، ہم نے ٹھکانہ دیا، اسے مأوا لفظ بنتا ہے، مأوا ہوتا ہے پناہ گاہ، ٹھکانہ، ہم دونوں کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پر، ایک ٹیلے پر، اونچی جگہ پر، ذاتی قرار و معین، جو رہائش کے اعتبار
بھی بہت ہی اچھی جگہ تھی، اور وہاں پر آنکھوں کے نظارے کے لیے، دیکھنے کے لیے چشمے آبشاریں اور نہریں جاری تھی۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری جنت نظیر وادی میں ان کو جگہ عطا فرمائی۔ اب اس میں ایک بات اور طلب ہے، ابن مریم اور ان کی والدہ دو کا ذکر کر کے آیت صیغہ واحد کا لائے، ایک نشانی، آیت ایک نشانی، اور دو کے لیے آیتین ہونا تھا، دو نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کو ایک ہی نشانی فرمایا، ان دونوں کو ہم نے نشانی بنایا، اور اس میں واضح یہ فرمایا دو کو ایک نشانی اس لیے بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف مریم کے بیٹے ہیں، تو دونوں کو ایک نشانی فرمایا تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹے، ان کا باپ اللہ ہے اور تین خدا ہیں، تو ان کو اتنی پیاری جگہ پر بسایا۔ یہ بھی ان کا مقام اللہ پاک نے بیان فرما دیا سورہ مومنون کے اندر، کیونکہ مومنین کا بیان ہے سورت کے اندر۔ یا ایھا الرسل، یہ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے ہمارا چوتھا رکوع۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا رسولوں سے ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے میرے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی پاکیزہ رزق میں سے کھایا کرو۔ اور یہی خطاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے قرآن کریم میں اور جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یعنی پاک چیزوں میں سے کھایا کرو۔ جو کھانے کے بارے میں نبیوں سے فرمایا وہی مومنین سے فرمایا، پاکیزہ کھایا کرو، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیا کرو، انی بے شک میں، یہ جو چھوٹی یا ہوتی ہے یہ انا اور چھوٹی یا کا مرکب ہے، انا بے شک، یا بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا۔ علیم ہے مبالغہ کا صیغہ، یعنی تمہارے دل میں جو کوئی ہزاروں سال بعد بھی سوچا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، تو میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ اب اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ، طیب اور پاکیزہ کھاؤ، اور نیک اعمال کرو، یہ نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کی وساطت سے یہ ہم پوری امت کو ہے، امت کے ہر فرد کو ہے، بالخصوص مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی شخص تھکا ہوا، مٹی سے چہرہ بھرا ہوا، ایسی حال میں آیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، پھر اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس کے پیٹ میں حرام کھایا ہوا ہے۔ حرام کھانے والے کی اور حرام کھلانے والے کی دعا کبھی قبول ہوتی، اس لیے حرام کھانے سے ہمیشہ بچو۔ حضور فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پروان چڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ جو حرام پر پروان چڑھتا ہے، تو جو والدین، ابو والدین سوچ نہیں، جو فقط رزق کی فراخی کے لیے کہ زیادہ ہو، زیادہ پیسہ ہو، زیادہ دولت ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، خود بھی کھاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اپنے بچوں کو بھی حرام پر پروان چڑھاتے ہیں، پھر ان بچوں کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ پھر اپنے بچوں کو نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ منہ، اپنی اس پیاری اولاد کو دوزخ کا ایندھن بنا۔ ہر مومن کی یہ شان ہے کہ
کہ ہر حرام سے بچے، حرام کے ایک ایک نقطے سے بھی بچے، ایک ایک ذرے سے بھی بچے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، حضرت امام حسین علیہ السلام غالباً حضور کی گود میں بیٹھے تھے چھوٹے سے، تو کسی نے کھجوریں لا کے حضور کے ڈھیر کر دی کہ حضور سب کو جو یہاں پہ آئیں گے سب کھا لیں گے۔ تو ایک کھجور شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضور علیہ السلام کو کچھ ہی پتا چلا کہ صدقے کی کھجوریں ہیں، فوراً انگلی منہ میں ڈال کے، اپنی انگلی مبارک منہ میں ڈال کے ساری کھجور باہر نکالی، کھجور کا ذرہ باہر نکالا، یہ تو صدقے کی کھجور اور صدقہ سید پر حرام ہے، میری اولاد پر حرام ہے۔ تو اس حد تک بچا گیا۔ تو آج ہم دنیا کی صرف اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے اور دنیا کی حوث میں دیکھتے ہی نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ پاک کی دعوت دی، یہی مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ وَإِنَّ اور بے شک هَٰذِهِ یہ أُمَّتُكُمْ تمہاری امت، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک امت ہے، یعنی یہ ساری ایک امت ہے۔ اب اس امت سے مراد دین بھی ہے کہ تم سب کا دین ایک ہی ہے، ایک ہی امت ہونے سے مراد بھی یہی ہے کہ تم سب کا دین ایک ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس دین کی دعوت کیا ہے؟ لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ نبیوں کے آنے کا مقصد اسی بات کو منوانا، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی بات